اے ایمان والو، اگر حضور کا ذکر نہیں کرو گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ اگر حضور کی باتیں نہیں سنو گے، باتیں نہیں کرو گے تو سانس کیسے لو گے؟ تو حضور کے حسن و جمال کا جو معجزہ ہے یہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور دیکھیے تو عام سی بات، سب سے پہلی نظر کسی بھی شخصیت کے چہرے پر ہی پڑتی ہے، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد اب باطن کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چہرہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوالٹیز کی نشاندہی کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، کیسا اس کا اخلاق ہے، کیا ہے۔ تو تمام پچھلے نبیوں کی خوبیاں اور کمالات آپ میں جمع کر دیے گئے۔ آپ کے بارے میں کسی شاعر نے، عربی شاعر نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی، لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا حسن اتنا ہے کہ کائنات کا تمام حسن دہلیز مصطفیٰ پر بھکاری بن کے کھڑا ہے، اور چمن دہر میں جتنی رعنائیاں ہیں حضور کے حسن اور کمال کی وجہ سے۔ آپ حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، ہر عضو کا حسن اپنی جگہ، لیکن آپ کا چہرہ آیت کبریٰ یعنی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، وہ حسینان مصر نے انگلیاں کاٹ لیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک حسن کا حصہ ملا ہے، اور ان کے جمال پر کوئی پردہ بھی نہیں ڈلا تھا، جبکہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن کامل ہے، اور آپ کے حسن پر 70,000 پردے رب تعالیٰ نے ڈال رکھے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے جمال، آپ کے حسن کا ذکر کوئی بڑی عمر کے صحابہ سے نہیں ملتا، کم سن صحابہ سے ملتا ہے۔ بڑی عمر کے صحابہ چہرے کے جلال کی وجہ سے نظر ہی نہیں ڈال سکتے تھے، نظر اگر ڈل جاتی ٹک کر نہیں دیکھ سکتے تھے، شان اتنی بڑی میرے آقا علیہ السلام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کریں۔ آپ اکثر بالوں میں تیل ڈالتے، کبھی کبھار کنگھی بھی کرتے، اور اخیر زمانے میں آپ بیچ سے بال نکالتے تھے، اور سر اور داڑھی میں سے آخر عمر تک صرف 20 بال سفید تھے، بس باقی سب کالے ہی رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو صحابہ اکرام میں ان بالوں کو بطور تبرک وہ تقسیم کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑی حفاظت کرتے، اپنی جان سے زیادہ منہ مبارک کی حفاظت کرتے۔ بی بی ام سلمہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کسی کو مرض ہو جاتا، آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو دیتی، لوگوں کو اس سے شفا ملا کرتی تھی۔ نظر لگنا تو حق ہے نا، ابھی میں آپ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھوں گھور کے، آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اور مسکرا کے صحیح نظروں سے دیکھوں آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو بد نظری یہ حق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیراہن اقدس کی بات کی جائے تو آپ سوتی لباس پہنتے تھے، اون کا اور کتان کا لباس بھی آپ نے پہنا، اسے لنٹ کہتے ہیں۔ یہ کتان کو ڈھونڈنے میں بڑی دیر لگی مجھے، یہ عربی میں لنٹ، انگلش میں لنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں عرب کے اندر ایک کہاوت مشہور تھی کہ یہ کپڑا ہے، اور جیسے ہی چاندنی رات آتی ہے نا یہ لیرو لیر ہو جاتا خود ہی۔ بہرحال یہ جھوٹ ہے، ظاہری بات ہے۔ تو جبہ، قبہ، پیراہن، تہمت، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، یہ سب آپ نے پہنا۔ پاجامہ آپ نے پسند فرمایا، منی کے بازار سے آپ نے خریدا بھی، لیکن پہنا ہے یا نہیں یہ ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ یمن کی تیار کردہ سوتی دھاری دار چادر آپ کو بڑی پسند تھی، اور ان چادروں کو آپ کثرت سے استعمال فرماتے ہیں۔ یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو کچھ عادات بتائیں جو پریکٹیکلی آپ اوبے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ کام جو حضور نے اکثر کیا، کبھی کبھار چھوڑ دیا، اسے سنت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنت بہت آپ یوز کرتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام جو حضور نے کثرت کے ساتھ کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا، وہ سنت ہے۔ اور اگر وہ کام عبادت کی غرض سے کیا تو وہ سنت موقدہ ہے، اور اگر عادتاً کیا تو وہ سنت غیر موقدہ ہے۔